نعیم صاحب، انٹرپول نے تیفی بٹ کے بھتیجے بلاول کو گرفتار کر لیا ہے. کیا آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ تیفی بٹ بھی گرفتار ہونے والے ہیں؟ بٹ صاحب ایک بات تو اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے کہ یہ بلاول جو ہے یہ تیفی بٹ کی مسز کا بھتیجا ہے. اچھا. یہ تیفی بٹ کا بھتیجا نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں ہمارے فورسز نے، ہمارے اداروں نے اور کچھ یوٹیوبرز نے یہ اسے کہا ہے کہ تیفی بٹ کا بھتیجا ہے. سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، لیکن ایف آئی اے اسلام آباد اور لاہور نے بھی جو نام لیا ہے وہ بلاول کا ایز اے بھتیجا تیفی بٹ لیا ہے. یہ ان کی بیگم جو ہیں ملکہ بیگم، ملکہ ان کا نام ہے، ان کا بھتیجا ہے اور یہ لاہور شہر کے اندرون شہر کے رہنے والے ہیں. لیکن اس کو انٹرپول نے گرفتار نہیں کیا. پھر کس نے کیا؟ یہ انٹرپول گرفتاری سے پہلے کی آپ بات سنیں، یہ اشتہاری تھا بالاج قتل کیس کا. ٹھیک ہے. اس کا نام اس وقت ایف آئی آر میں شامل نہیں تھا، یعنی باقاعدہ جو نامزد ملزمان ہوتے ہیں ان میں شامل نہیں تھا. احسن شاہ کو جب گرفتار کیا مرحوم کو پولیس نے، تو اس کے انکشاف کے بعد 4 نام شامل کیے گئے، یعنی تتمہ بیان سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ اس کے ملزم تھے جن میں بلاول شامل تھا. اچھا. بلاول 3 ماہ کے وزٹ ویزے پر دبئی جاتا ہے. اچھا. یہاں سے فرار ہو کے پولیس اس کا اشتہار لے لیتی ہے عدالت سے. 19 فروری 2024 کو جو یہ لاہور میں چونگ کے علاقے میں ایک شادی کی تقریب میں قتل ہوتا ہے بالاج، اس میں نامزد افراد جو تھے ان میں سے 4 اشتہاری قرار دیے گئے. پہلے نامزد کرنا پڑتا ہے، بھلے تتمہ بیان میں کریں یا ایف آئی آر میں نامزد کریں. 4 کو اشتہاری قرار دیا گیا. نمبر 1 تیفی بٹ، نمبر 2 گوگی، نمبر 3 دانی اور چوتھا بلاول. اچھا، بلاول کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا کیا رول تھا اس قتل میں؟ اس قتل میں بلاول کو یہ کہا گیا، بتایا گیا احسن شاہ کی معرفت کہ بلاول جو شوٹر مظفر موقع پہ مارا گیا اس شادی کی تقریب میں، جو اقبال بم ڈی ایس پی ریٹائرڈ تھے، ان کے بیٹے کا دعوت ولیمہ تھا ایک فارم ہاؤس میں، چونگ تھانے کا علاقہ تھا. چونگ کی حدود میں ہونے والا واقعہ جو ہے اس میں مظفر شاہ موقع کا ملزم تھا. مظفر شاہ کے ساتھ 4 اور افراد. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پولیس کی تفتیش جو ہے نا اس کے صفحہ مثل پہ کئی ایسے انکشافات اور واقعات، گفتگو، بیانات درج ہیں جو آج سے پہلے منظر عام پہ نہیں آئے. اس کا میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کیا ہے. اس کے بارے میں، بلاول کے بارے میں لکھا گیا کہ اس نے جو مظفر کو جو مارا گیا ہے، جو ناظم، وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ موقع کا ملزم جو تھا یہ تیفی بٹ کا کوئی ملازم تھا مظفر. اس مظفر پہ 4-5 لوگ ایسے لگائے گئے تھے منصوبے کے تحت، یہ صفحہ مثل کا انکشاف ہے، ایسے لگائے گئے تھے جو یہ ذمہ داری ان کو دی گئی کہ جب یہ بالاج پہ حملہ کر دے، اس کو قتل کر دے، تو آپ نے اس پہ فائرنگ کرنی ہے، اس کو موقع کا جو ملزم تھا ان کو وہاں سے موقع سے شہادت ختم کر دینی ہے، یہ گواہی ختم کرنی ہے، مظفر کو مارنا ہے. ان پہ 4 جو بندے لگائے گئے تھے ان پہ 5واں یہ تھا، اسے کہا گیا تھا کہ ان 4 کو فرار کا راستہ تو نہیں دینا ہے. اچھا. بلاول پہ یہ الزام تھا کہ بلاول فرار کا راستہ دے گا ان 4 ملزمان کو جنہوں نے شوٹر پہلا جو بلاج کو قتل کرنے آیا تھا اس کو مارنا تھا. اور یہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا تھا. یہ منصوبے میں کامیاب ہو گیا. اس پہ ایک اور الزام سن لیں، صفحہ مثل کے مطابق اس نے گاڑی رینٹ پہ لے کے دی تھی جس میں وہ 4 لوگ تھے. مظفر کسی اور طرح آیا تھا لیکن وہ 4 لوگ رینٹ کی گاڑی پہ آئے تھے. اچھا، جو میں نے خبریں پڑھی ہیں سوشل میڈیا پر بھی، انٹرنیٹ پہ جو ویب سائٹس پہ ہیں، اس میں تو ہے کہ وہ جو گاڑی تھی وہ تیفی بٹ کی تھی. تیفی بٹ کی نہیں تھی. پولیس نے صفحہ مثل پہ، یہ اصل میں 2 طرح کی تفتیش ہے. ایک وہ تفتیش ہے جو آرگنائز کرائم نے شروع میں کی، بعد میں ایک جی آئی ٹی بن گئی، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، 6-7 افسران پہ. ان افسران نے جو یہ لکھا، ان کی تفتیش کے جو اہم باب ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان میں یہ لکھا کہ رینٹ کی گاڑی، اور وہ پولیس نے وہ جو رینٹل ایگریمنٹ ہوتا ہے نا وہ بلاول کا سائنڈ ہے. یہ پولیس تفتیش میں لکھا ہے کہ بلاول پہ 2 الزام. پہلی بات اس نے فرار کا راستہ دینا ہے، دوسرا گاڑی بھی اس نے پرووائڈ کی. یہ سہولت کار تھا، پرووائڈر تھا، اسی لیے اس کو اشتہاری قرار دلوایا گیا. 87-88 کارروائی ہوئی اس کے خلاف. اب یہ سنیں، یہ کہا جا رہا ہے جی کہ اس کو انٹرپول نے گرفتار کر لیا. انٹرپول کی گرفتاری کے 8 SOPs ہیں، اور وہ اگر انٹرپول باقاعدہ گرفتار کرے تو 2 طرح کی گرفتاریاں ہوتی ہیں.
ایک ان ممالک میں جن کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہے ہاں ملزمان کی تحویلگی کا، حوالگی کا، کہ جب اگر پاکستان میں کوئی، انگلینڈ کے ساتھ کہ جی پاکستان میں اگر کوئی شخص آ کے روپوش ہو جائے، برطانوی شہری ہو اور برطانوی پولیس کو ریکوائرڈ ہو، تو پاکستان سے وہ ریکویسٹ کریں گے، پاکستان کے حوالے کر دیں، یہاں ٹرائل نہیں کرے گا اس کا. لا آف لینڈ جو ہے یہاں کی نہیں، انگلینڈ کی لگے گی. ہم پہلے اس پروگرام میں بتا چکے ہیں. اسی طرح وائس ورسا ہے، انگلینڈ کا ملزم یہاں آیا تو ہم نے حوالے کر دیا. اگر پاکستان کا کوئی شخص یہاں سے کوئی مقدمہ قتل میں کسی اہم مقدمے میں انوالو ہو اور فرار ہو کے برطانیہ میں پناہ لے لے، تو ہم برطانیہ سے ریکویسٹ کریں گے، وہ پکڑ کے ہمارے حوالے کر دیں گے. یہ تو حوالگی کا ہے. جن ممالک کے درمیان تحویلگی کا معاہدہ نہیں ہے ان میں انٹرپول کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی ملزم کو ریکویسٹ پہ، پاکستان ریکویسٹ کرے کہ ہمیں فلاں شخص ریکوائرڈ ہے، وہ ڈیٹیل بھیجے گا، وہ تصدیق کریں گے. تصدیق کے بعد ان کا ہیڈ آفس، ہیڈ کوارٹر ہے فرانس. ملزم کسی ملک میں پکڑا جائے فرانس سے اطلاع کی جائے گی، اور اگر عرب اسٹیٹس میں پکڑا جاتا ہے تو وہ ملزم پکڑ کے اطلاع فرانس کرتے ہیں. فرانس ہی کہتا ہے انٹرپول کا ہیڈ آفس کہ اس کو ابو ظبی پولیس کے حوالے کرو. ابو ظبی پولیس ابتدائی تفتیش کرے گی، وہاں ان کا ایک پوائنٹ ہے، مقدمے کی ڈیٹیل لے کے، اور پھر ملزم حوالے کیا جائے گا. کس کے؟ جو ٹیم لینے گئی ہوگی. پہلے ٹیم جائے گی پاکستان کی وہاں لینے کے لیے. 6 ماہ کم از کم لگیں گے اس پروسیس میں. یہ ایس او پیز ہیں پاکستان سے. اس سے پہلے ایک ایس او پی میں شامل ہے بات کہ ریڈ وارنٹ، بلیک لسٹ، ریڈ وارنٹ اور بلیک لسٹ وہ فراہم کی جائے گی فرانس کے ہیڈ آفس میں انٹرپول کو، اور یہاں سے وزارت داخلہ سے جاری ہوگا. وزارت داخلہ سے جاری ہوگا. وزارت داخلہ 4 خط بھیجے گی، 4 خطوط 2 لسٹیں یہ بھیج جائیں گی. بلاول نام کے کسی ملزم کی اب تک جب ہم گفتگو کر رہے ہیں اب تک کوئی لسٹ، بلیک لسٹ، ریڈ لسٹ کوئی نہیں بھجوائی گئی فرانس. پہلی بات. دوسری بات، کوئی ٹیم نہیں گئی اس کو وہاں سے لینے کے لیے. پھر کیسے آیا یہ اس دفعہ میں نہیں سمجھتا تھا کبھی ایف آئی اے جیسے بااعتماد ادارے جو ہیں وہ بھی پولیس جیسی روایتی کارروائی کر سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے، 3 ماہ کے وزٹ پہ بلاول جاتا ہے دبئی، وہاں سے یہ روپوش ہو جاتا ہے. دبئی میں 3 ماہ کا وزٹ تھا، وزٹ پیریڈ ختم ہوا، 3 ماہ ختم ہوئے، یہ وہاں سے روپوش ہو گیا، غیر قانونی پناہ لے لی. کس جگہ روپوش رہا، چھپتا رہا انہیں ایریا میں، یو اے ای میں چھپتا رہا. پھر جب تھوڑا سا پولیس نے ایکٹیویٹی بڑھائی، یہ جاوید بٹ کے قتل کے بعد نا پولیس نے ایکٹیویٹی اس مقتول کی، بالاج کی، مقدمہ قتل کی بڑھا دی. اور ایکٹیویٹی بڑھانے کے ساتھ ساتھ کسی کو اشتہاری قرار دلوانے کے لیے، کسی کو ریمانڈ لینے کے لیے، کسی کو نامزد کرنے کے لیے، کسی کے انکشافات شامل کرنے کے لیے کوئی کارروائی جو تھی اس کے لیے ایکٹیویٹی بڑھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ لوگ ارد گرد چھپتے پھرنا شروع ہو گئے. بلاول تھا یو اے ای میں، یہ وہاں ابو ظبی، دبئی، مختلف جگہوں پھرتا رہا. 3 روز پہلے، آج ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس سے 3 روز پہلے یہ پلان کرتا ہے کہ میں عمان چلا جاؤں. اچھا، کراس کر کے بارڈر اللیگلی. یہ عمان کے بارڈر پہ کراس کرنے کے لیے وہاں جاتا ہے تو جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، سیکورٹی فورسز، وہ اس کا چیک کرتی ہیں ویزا. اور تو وزٹ ویزا تھا ان کو. تو کہاں چلا گیا تھا بھائی اتنے عرصے؟ یہ وزٹ ویزا ہے. ان کو شک گزرتا ہے، وہ تحقیق کرتے ہیں. جب تحقیق کرتے ہیں اس کا نام، اور وہ اس نے اپنا حلیہ بدلا ہوا تھا، بال بھی بڑھائے ہوئے تھے اپنے اوریجنل شیپ سے. ظاہر ہے جتنا 6-7 ماہ رہا جو وہاں شیپ بڑھائی ہوئی تھی. وہ اس کو چیک کرتے ہیں، اس کا پاسپورٹ دیکھتے ہیں، شناختی کارڈ دیکھتے ہیں. ان کو پتہ یہ لگتا ہے کہ یہ شخص پاکستان میں ایک مقدمہ قتل کا اشتہاری ہے. وہ مزید تفتیش تحقیق کرتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ پھر فون کرتے ہیں لوکل امیگریشن والوں کو. لوکل امیگریشن پاکستان رابطہ کرتی ہے اور اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ 19 فروری کو تھانہ چونگ لاہور پاکستان میں درج ہونے والا دفعہ 302 کا مقدمہ اس کا یہ اشتہاری ہے. تتیمہ بیان میں سپلیمنٹری میں اس کو نامزد کیا گیا ہے اور یہ جو ہے پاکستانی پولیس کو مطلوب ہے، پنجاب پولیس کو مطلوب ہے، لاہور پولیس کو مطلوب ہے. وہ پاکستان رابطہ کرتے ہیں تو پاکستان کی کوئی ٹیم لینے نہیں جاتی. وہ ایس او پیز انٹرپول کے اور جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق وہ کارروائی نہیں ہوئی تھی. صرف یہ اللیگل رہائش کی وزٹ ویزا ختم ہونے پہ غیر قانونی رہا تھا. اس کو ڈیپورٹ کیا
جو قانون ان کے ہاں قوانین بہت سخت ہیں. اس کو عمان جاتے ہوئے پکڑ کے کوشش کر رہا تھا جانے کی, اس کو ڈپورٹ کیا اور ان سے کہا کہ یہ پاکستان واپس آ رہا ہے, اس کو قابو کر لو, فلاں فلائٹ سے ہم بک کر رہے ہیں. یہ جو اس طرح کے مسافر ہوتے ہیں نا جن کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے, وہ ڈپورٹ ایک سمجھیں کہ یہ ٹرانسپورٹیشن ہے گڈس کی طرح کی, کہ سامان جس طرح نہیں آپ نے بھیج دیا, یہ سامان کی طرح وہاں سے ڈپورٹ کیا گیا. لاہور ایئرپورٹ پہ اترا اور یہاں سے امیگریشن حکام نے پکڑا اور پکڑ کے آرگنائز کرائم کے سربراہ ایس پی آفتاب پھلروان کے حوالے کر دیا. یہ اس کی ٹرو سٹوری ہے. اب اس کو کنکارڈ کر کے اگر کوئی ادارہ اپنا کریڈٹ لینے کے لیے اگر اس طرح پیش کرے گا کہ جی ہم نے بہت بڑا اشتہاری پکڑ لیا, یہ اشتہاری ان کو ایک ایسا اڑتا تیر تھا جو خود ہی آ کے جو ہے ان کے ٹھکانے پہ لگ گیا اور وہاں سے انہوں نے پکڑ کے حوالے کر دیا. لیکن چلے اس کے باوجود یہ بڑا خوش آئند ہے. ہم تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایف آئی اے این سی بی انٹرپول کی خود جھولی میں آ کے گرا ہے. بالکل بڑا صحیح جملہ آپ نے کہا ہے کہ یہ جھولی میں گرا ان کی. یہ جب جھولی میں گرا تو انہوں نے اس کو آپٹ کر لیا اور اس کو ایک کارروائی کی شکل میں, دیکھیں یہ ادارے جو ہے نا کریڈٹ لینے کے لیے ایک مخصوص طریقہ کار ایک طرز اپنایا گیا ہے, اس طرز میں ڈھال کے اس کو پیش کر دیا اور ایسا ڈھالا کہ وہ سچ لگتا ہے. اس سے پہلے آپ نے کبھی کوئی دیکھا ہے ایسا کوئی ملزم جسے انٹرپول نے گرفتار کر کے پاکستان بھیجا ہو؟ بٹ صاحب یہ ابھی ریسنٹ پاس میں ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, سابق پولیس انسپکٹر عابد باکسر, بڑا نامور شخص ہے, اسے لندن ایئرپورٹ پہ پکڑ لیا. اچھا. وہ پاکستان آ رہا تھا, اسے روک لیا. انہوں نے کہا بھائی تم تو اشتہاری ہو, یہ نام ہے تمہارا. انہوں نے کہا ہے, اس نے کہا تم عابد باکسر ہو. اس نے کہا عابد حسین میں ہی ہوں. اس نے کہا یہ ولدیت تمہاری. نے کہا یہی. نے کہا تم ریکارڈ. انہوں نے کہا میں 10 بار یہاں آیا گیا ہوں, تو آپ نے مجھے کبھی پوچھا نہیں, تو یہ میرے خلاف تو کاروائی بہت پرانی ہے, تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ویٹ کرو, آپ کو یہاں بیٹھنا پڑے گا, ہم چیک کریں. انہوں نے کہا جی کہ آپ ایسا کریں کہ یہ بلیک لسٹ جو ہے اس کی کاپی منگا لیں, اگر میں شامل ہوں گا تو مجھے پکڑ لیجیے, میں تو 10-11 بار آ جا چکا ہوں. اس دوران تو مجھے کسی نے نہیں پکڑا. اس دوران بھی کوئی سختی کوئی ہو گئی, جس طرح کہ آج کل ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہوگی. انہوں نے بلایا اس کو, چیک کیا, نام شام. انہوں نے کہا جب بلیک لسٹ آئے گی دیکھی جائے گی. لیکن عابد باکسر کو اس ایس او پیز, اس پروسیس کے ذریعے پہلے اطلاع کی گئی متعلقہ اسٹیشنوں پہ, پھر اس کے بعد فرانس سے ساری ڈیٹیل لی گئی. 6 ماہ کا عرصہ لگا یہ پورے کا پورا پروسیس جو تھا اس کا مکمل کرنے کا, ایس او پی مکمل کرنے کا. 6 ماہ بعد پاکستان کے حوالے کیا گیا. عابد باکسر جو ہے اس نے ان کو یقین دہانی کرائی, سارا کچھ ہوا, لیکن فوری طور پہ ملزم کی حوالگی پاسبل نہیں ہو سکی. حالانکہ وہ بڑا کیس تھا, بڑا ملزم تھا, پولیس مقابلوں کے الزامات تھے, انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کے طور پہ مشہور تھا وہ. لیکن ثابت تو کچھ نہ ہوا. ثابت تو بعد میں عدالتوں میں تو کچھ نہیں ہوا, بے گناہی ثابت کر دی اس نے, یہ علیحدہ بات ہے. لیکن بٹ صاحب یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو پروسیس تھا وہ وہی فالو ہوا جو فرانس سے چلا تھا, اور فرانس میں اب بھی ہے. پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہو یا نہ ہو یہ علیحدہ بات ہے. لا آف لینڈ کے تحت کارروائی اور چیز ہے, اور ایس او پیز اور پروسیس کے تحت اور کام ہے. عابد باکسر کی ریسنٹ مثال ہے ایک. دوسرا یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھلے جولی میں بھی گرا ہو تب بھی ایک اچھا اقدام ہے. کیوں؟ اس ملزم کی گرفتاری کے بعد اگر پولیس اس سے تفتیش مکمل کر لے تو بالاج قتل کیس جو 1 سال بیت گیا پورا, فروری 2024 فروری 2025, یہ فروری 2025 کے پہلے ہفتے میں اگر یہ تفتیش مکمل کر لی جائے تو بالاج قتل کیس کا جو بالکل بے سر و پا تھا, سرا نہیں مل رہا تھا ان کو, یہ تفتیش مکمل ہو جائے گی, اور اسی کی بنیاد پہ یہ چالان بھی مکمل ہو جائے گا.